بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کا باب چل رہا تھا، باب نمبر 21۔ اس میں ایک عنوان آتا ہے شبینہ کے نام سے۔ اچھا، پہلے کل کا ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کیا اس کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے؟ تو یہ سوال ہے۔ تو دیکھنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی تراویح روزہ نہ بھی رکھ رہا ہو نا، تو بھی ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تراویح پڑھ لے، کیونکہ روزہ رکھنا یہ دن کا عبادت ہے، اور تراویح پڑھنا یہ رات کی عبادت ہے اور رات کا حکم ہے۔ اس لیے اگر کوئی دن کا روزہ نہ رکھ رہا ہو تب بھی رات کی تراویح ان کو پڑھنی پڑے گی۔ دونوں علیحدہ علیحدہ حکم ہے، ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے۔ آج کا سبق شبینہ کے نام سے ایک عنوان ہے، اس سے شروع ہوگا۔ شبینہ ہمارے ہاں تراویح میں قرآن کا 6 پارے یا 10 پارے یا اس طرح لمبی تراویح پڑھنا، اس کو شبینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق چند مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ مسئلہ: اگر امام اور مقتدی دونوں نفل کی نیت سے پڑھ رہے ہوں، یعنی شبینہ دونوں نفل کی نیت سے پڑھ رہے ہوں، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ نفل کی جماعت میں 3 سے زیادہ مقتدی ہوں تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ احناف کے ہاں نوافل کے لیے تداعی نہیں کی جاتی۔ نوافل یا مستحب کام کے لیے تداعی یعنی لوگوں کو بلانا باقاعدہ، اس کے لیے یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر امام اور مقتدی دونوں نفل کی نیت سے یہ نماز پڑھتے ہوں اور مقتدی 2 یا 3 سے زیادہ ہو، ایک تو یہ ہے کمرے میں ویسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کام کے لیے جمع نہیں ہوئے، تو انہوں نے اچانک ہی ارادہ کر لیا کہ ہم جو ہے آج شبینہ کریں گے، تو مل کے کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر باقاعدہ اسی کے لیے تداعی کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہم شبینہ پڑھنے لگے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ: اگر امام نے اپنی تراویح کی چند رکعتیں بچا لی ہوں اور شبینہ میں وہ تراویح کی نیت کرتا ہو اور مقتدی نفل کی نیت سے کھڑے ہوں، تو اس صورت میں بھی 3 مقتدیوں سے زیادہ ہوں صحیح نہیں، کیونکہ یہ بھی نفل کی ایک صورت بن جاتی ہے، مقتدیوں کے لیے نفل ہی ہے، اور امام جو 3 یا 4 رکعتیں 3 رکعتیں بچا رہا ہے یا 4 رکعتیں بچا رہا ہے، تو وہ ایک ہیلا کر رہا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی یہ جائز نہیں۔ اگر ایک مسجد میں باقاعدہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور کوئی ایک شخص یا چند لوگ جو کسی دوسرے مسجد میں تراویح پڑھ چکے ہوں اس مسجد آ کر نفل کی نیت جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں کوئی تداعی، اس صورت میں اس طرح کچھ کو بلایا جائے، یہ جائز نفل پڑھنے کی نیت سے۔ باب نمبر ختم ہو گیا، اب باب نمبر 22 سنت نمازوں کا بیان۔ یہ کیا ہوگا؟ سنت نمازوں کا بیان۔ مسئلہ: فجر کے وقت
فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، کبھی اس کو نہ چھوڑیں۔ اگر کسی دن دیر ہو گئی اور نماز کا وقت بالکل آخر ہو گیا تو مجبوری کی کے وقت فقط 2 رکعت فرض پڑھ لیں، لیکن جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو سنت کی 2 رکعت قضا پڑھ لیں۔ یہاں پہ ہے کہ سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے۔ اونچا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اشراق کا ٹائم داخل ہو جائے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا یا سنت پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے جس میں یہ ہو کہ فجر کی نماز اشراق تک حضور علیہ السلام نے کوئی نماز پڑھی ہو، اس لیے ان اوقات میں پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، سورج کے طلوع کے بعد یعنی جب سورج اونچا ہو جائے یعنی اشراق کا وقت داخل ہو جائے تو اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ظہر کے وقت پہلے 4 سنت پڑھیں، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت۔ ظہر کے وقت یہ 6 رکعتیں بھی ضروری ہیں، یعنی یہ سنت موقدہ ہے۔ ان کے پڑھنے کی بھی بہت تاکید آئی ہے۔ بلا وجہ چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ بغیر ضرورت کے اگر کوئی یہ سنتے چھوڑ رہا ہے، یعنی فجر ظہر سے پہلے والی سنتیں یا بعد والی۔ مسئلہ عصر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں، پھر 4 رکعت فرض پڑھیں، لیکن عصر کے وقت سنتوں کی تاکید نہیں ہے اور یہ غیر موقدہ ہے۔ جو کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جو کوئی پڑھے اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ ہاں، تو یہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں جو ہیں وہ سنت موقدہ نہیں ہے، غیر موقدہ ہے۔ مسئلہ مغرب کے وقت پہلے 3 رکعت فرض پڑھیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں۔ یہ سنتیں بھی ضروری اور موقدہ ہیں۔ مغرب کے بعد جو 2 سنتیں ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد جو 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہے وہ نوافل اوابین میں آتا ہے، وہ بھی جائز، مطلب اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، نہ پڑھنے سے گناہ نہیں۔ عشاء کے وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھیں، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں۔ یہ 2 رکعتیں موقدہ ہیں۔ اس حساب سے عشاء کی 6 سنت ہوئی، اور اگر اتنی رکعتیں نہ پڑھیں تو پہلے 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر وتر پڑھیں۔ تو عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں۔ اگر نہ پڑھے کوئی تو گناہ نہیں ہوتا، باقی بعد میں 2 سنتیں پڑھنا تو وہ سنت موقدہ ہے، بلا وجہ چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز بھی سنت موقدہ ہے، اس کی بھی تاکید آئی ہے، اور اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ مسئلہ جمعہ کے وقت فرض سے پہلے 1 سلام سے 4 رکعتیں اور فرض کے بعد بھی 1 سلام سے 4 رکعتیں سنت موقدہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بعد کی 2 سنتیں بھی موقدہ ہیں، یعنی پہلے 4 سنت موقدہ، پھر 2 فرض، پھر 4 سنت موقدہ، اس کے بعد پھر 2 نفل۔ یہ بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ 4 رکعت سنت موقدہ خواہ ظہر کی ہو یا جمعہ کی، اس کی نیت اگر ٹوٹ جائے تو پوری 4 رکعتیں پھر سے پڑھیں، چاہے 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ یہ ہر 4 رکعت والی نماز کے بارے میں ہے، جیسے کہ اگر
ظہر کی 4 رکعت فرض اگر ٹوٹ جائیں تو اس میں 4 رکعت کا ہی قضا ہوتا ہے، اسی لیے 4 سنت موقدہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو 2 رکعت اس میں نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ 2 رکعت کی قضا کریں، 2 کی ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں۔ مسئلہ، فجر کی سنتوں کی چونکہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اس لیے واجب کے زیادہ قریب ہونے کی بنا پر یہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی، جبکہ اور سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے لیکن کراہت تنزیہی کے ساتھ۔ باقی جو نمازوں کی ہیں، مثلا ظہر کی 4 رکعتیں نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے، اور اسی طرح فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنت رکعتیں، یہ جو ہے آپ بیٹھ کے بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی 2 رکعتیں وہ بیٹھ کر بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی۔ مسئلہ، فجر کی سنتوں کے لیے انہی کی نیت سے تکبیر تحریمہ ضروری ہے، تو اگر اس خیال سے کہ فجر ابھی طلوع نہیں ہوئی کسی نے 2 رکعتیں نفل کی نیت سے پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ فجر کا وقت ہو چکا تھا، تو وہ رکعتیں فجر کی سنت شمار نہیں ہوں گی۔ عام طور پر رمضان میں بھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مؤذنین جو ہے وہ وقت سے یعنی فجر کے وقت کے داخل ہونے سے 1 منٹ پہلے وہ اذان دے دیتے ہیں، اور عام لوگ پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اذان سے پہلے ہی کچھ لوگ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں فجر کی، تو اگر وقت کے داخل ہونے سے پہلے کوئی اس طرح کر لے تو ان کی سنتیں ادا نہیں ہوئی، وہ وقت داخل ہونے کے بعد سنتیں دوبارہ پڑھے گا، وہ جو 2 رکعت اس نے پہلے پڑھ لی ہے وہ نافل بن جائے گی۔ مسئلہ، ظہر اور جمعہ کی سنتوں میں پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں، اگر بھول سے اللہم صلی علی محمد تک بھی پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی سنت مؤکدہ جتنے بھی ہے اس میں اگر دوسری رکعت پہ صرف اتحیات پڑھنا تھا لیکن انہوں نے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، آخر میں پھر سجدہ سہو کرے گا۔ مسئلہ، پہلے کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بات کی تو سنت کا اعادہ نہیں ہے، البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بلا عذر فرضوں کے بعد کی سنتوں میں تاخیر کی تو سنتیں ادا ہو جائیں گی لیکن کراہت سے۔ بعد کی جو سنتیں ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ گھر میں پڑھ لیا کریں، فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ گھر میں ہی پڑھ لیا کریں، اور لیکن آج کل چونکہ گھر میں اتنے مشغولیات ہوتے ہیں کہ بندہ جائے تو کبھی کبھی جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر مسجد میں ہی پڑھ لیا کریں۔ فجر کی سنت فرض کے ساتھ فوت ہو جائیں تو اگر فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد زوال سے قبل ادا کریں تو فرضوں کے ساتھ سنتوں کی بھی قضا کریں، اور اگر زوال کے بعد قضا کریں تو صرف فرض کی قضا کریں، سنت کی نہیں۔ عام طور پر جو قضا نمازیں ہیں، بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف فرض کی قضا کرنی ہوتی ہے، اس میں اس کے ساتھ سنتوں کی قضا نہیں کرنی ہوتی، لیکن فجر کی نماز اگر کسی ایک دن کا قضا ہو گیا تو اس کا ادا اگر آپ اسی دن کے سورج ڈلنے سے پہلے
آپ اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو سنتوں کی بھی قضا کرو گے، اور اگر سورج ڈلنے کے بعد آپ قضا کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف فجر کی فرض آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ اگر فجر کے فرض تو وقت میں پڑھ لیے، صرف سنتیں قضا ہو گئی، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے ان کی قضا کر لیں۔ ہاں کسی دن ایسا ہوا کہ آخری رکعت یا جماعت نکلنے کی وجہ سے آپ نے سنتیں چھوڑ دی، تو اس صورت میں آپ کی سنتیں چونکہ قضا ہو گئی، اس کی ادا کب ہوگی؟ تو ادا جو ہے وہ اشراق کے ٹائم میں ہوگی، آپ اس دن کے اشراق کے ٹائم میں آپ ادا کر لیں۔ دیگر نمازوں کی سنن مؤکدہ کے وقت گزرنے کے بعد قضا نہیں ہوتی۔ ہاں یہ خاصیت صرف فجر کی نماز کی ہے، فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی ہی قضا ہے، باقی وقتوں کی قضا نہیں۔ کی 4 سنتیں مؤکدہ رہ گئی تو ان کریں، بہتر یہ ہے پہلے 2 سنت ادا پھر پڑھیں، لیکن انہیں فرضوں کے بعد پہلے 4 سنت پڑھی پھر 2 سنت پڑھی تو اس کی سنتیں بھی ادا ہو گئی۔ قضا کی ترتیب بتائیے کہ فجر کی ظہر کی 4 سنتیں آپ سے قضا ہو گئی، یعنی آپ نے فرض نماز سے پڑھنے سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی، تو کیا آپ بالکل نہیں پڑھو گے؟ نہیں، آپ کو جب آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس فرض کے بعد آپ پہلے ظہر کی 2 سنتیں پڑھ لیں اپنے وقت میں، یعنی فرض کے بعد متصل ہی 2 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد جو 4 سنتیں قضا ہو گئی ہیں اس کی قضا لیں۔ باب نمبر 22 مکمل ہو گیا۔ باب نمبر 23 خاص حالات کی کچھ نمازیں اس کے بیان میں ہے۔ خاص حالات یہ ہے کہ کوئی عارضہ پیش آیا، عارضی کوئی مشکل پیش آئی، تو اس حالت میں کیسے نماز پڑھیں گے اور کیا کیا احکام ہے۔ استسقاء کی نماز، اب استسقاء کی نماز بھی تب پڑھی جاتی ہے جب ایک عارضہ پیش آئے بارش نہ ہونے کا، قحط سالی آ جائے کسی علاقے میں، تو یہ ایک مشکل حالت ہوتی ہے انسانوں کے لیے، اس لیے پھر استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب بارش کی ضرورت ہو لیکن بارش نہ ہو رہی ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ سے برسنے کی دعا کرنا مسنون ہے۔ استسقاء کے لیے اس طریقہ سے دعا کرنا مستحب ہے، تمام مل کر ماں اپنے کو اور بوڑھے جانوروں آپ پیادہ یعنی پیدل خشوع و عاجزی کے ساتھ معمولی لباس میں جنگل کی طرف جائیں، توبہ کی تجدید کریں اور اہل حقوق کے حقوق ادا کریں، اور اور اپنے ہمراہ کسی کافر کو نہ لے جائیں، پھر 2 رکعت بلا اذان و اقامت کی جماعت سے پڑھیں۔ یہاں پہ یہ بات آئی کہ جنگل اور صحراؤں کی طرف نکلے، تو یہ پہ بھی عاجزی موجود ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے علاقے کم ہی ہوتے ہیں کہ اس طرح سارے اتنے مطلب دور جائے، یا حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو رہا کہ گاؤں تھا تو ساتھ ہی جنگل یا صحرا تھی، تو اس طرف نکل جاتے تھے۔ آج کل ہیں اس میں بھی ایسے ہیں، لیکن ادھر شہروں میں شہر ہے تو جگہ خالی میدان جیسا بھی ہو، گراؤنڈ ہو یا جو بھی ہو، اس کی طرف نہیں اور عاجزی دکھاتے ہوئے یہ جو بھی احکام آتے ہیں کہ پرانے لباس میں ہو اور معمولی سا لباس پہنے، اہل حقوق کے حقوق ادا کرے،
اس سے عاجزی مراد ہے کہ انسان اپنی عاجزی اللہ کو دکھائے۔ اس طرح جاتے ہوئے پھر 2 رکعت بلا اذان و اقامت، 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوگا اور جماعت سے پڑھی جائے گی، اور امام قرات جہر سے پڑھے، یعنی ان کی آواز سے امام قرات پڑھے گا۔ پھر 2 خطبے پڑھے، جس طرح جس طرح عید کے روز کیا جاتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر امام قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے پانی برسنے کی دعا کریں، اور سب حاضرین بھی دعا کریں۔ 3 روز متواتر ایسا ہی کریں، 3 روز کے بعد نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ ثابت نہیں۔ اور اگر نکلنے سے پہلے یا ایک دن نماز پڑھ کر بارش ہو جائے تو جب بھی 3 دن پورے کر دیں، اور نکلنے سے پہلے 3 دن روزہ بھی رکھیں تو مستحب ہے، اور جانے سے پہلے صدقہ و خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ سوال تو کوئی نہیں ہے۔ اگلا عنوان ہے نماز کسوف و خسوف کے بارے میں۔ مسئلہ: کسوف سورج گرہن کو کہتے ہیں۔ سورج گرہن جب ہو جائے تو اس وقت بھی ایک نماز مشروع ہے، اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ کسوف کے وقت جو یا میں ہے مسجد کسوف پڑھا ہے۔ یا 4 رکعت پڑھ لیں، اور 4 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ: عورتیں یہ نماز تنہا پڑھیں، کسوف کی جو نماز ہے وہ تنہائی پڑھی جائے۔ مسئلہ: نماز کسوف کے لیے اذان یا اقامت نہیں، اگر لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ جامعۃ پکار دیا جائے۔ مسئلہ: نماز کسوف میں بڑی بڑی صورتوں کا مثل سورۃ بقرہ کے پڑھنا اور رکوع اور سجدوں کو بہت لمبا کرنا مسنون ہے، اور قرات آہستہ سے کریں، یہ سنت ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کسوف پڑھاتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام رکوع سے اٹھیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح سجدہ بھی اتنا لمبا کیا اور قیام بھی، تو یہ نماز لمبی پڑھانی چاہیے۔ مسئلہ: نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہیں جب تک گرہن موقوف نہ ہو جائے، دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسی حالت میں آفتاب غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت آ جائے تو دعا کو موقوف کر کے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ: خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ چاند گرہن کے وقت بھی نماز مسنون ہے، مگر اس جماعت مسنون نہیں، سب لوگ علیحدہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ہاں، خسوف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، اور خسوف میں ہر ایک اپنے گھر میں۔ اسی طرح جب کوئی خوف یا مصیبت پیش آئے تو نماز پڑھنا مسنون ہے، لیکن وہ بھی تنہا اپنے گھر میں یا جہاں ان کو پڑھنے کا موقع ملے۔ مثلا سخت آندھی چلے یا زلزلہ آئے یا بجلی گرے یا ستارے ٹوٹے یا برف گرے یا بارش بہت برسے یا کوئی مرض عام مثل ہیضہ وغیرہ پھیل جائے یا کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو،
مگر ان کے لیے جو نمازیں پڑھی جائیں ان میں جماعت نہ کی جائے، ہر شخص اپنے گھر میں تنہا پڑھے۔ نبی علیہ السلام کو جب کوئی مصیبت یا رنج ہوتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے، اور صحابہ کو بھی اسی کی ترغیب دیتے۔ جب کوئی اس طرح کا مشکل صورتحال ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے۔ انشاءاللہ کل خوف کی نماز سے پڑھیں گے، ہاں، ہفتے کے دن۔